بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق چل رہا تھا، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر جو صحابہ کرام کو دھوکے سے شہید کیا گیا تھا اس کے بارے میں ہم نے تقریباً 3 واقعات پڑھے تھے، اور مقام مدینہ سے جو یہودیوں کو نکالا گیا تھا وہ بھی ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا تھا۔ تو آج ایک اور 2-3 غزوات کا واقعات بیان کریں گے، تو وہ پڑھتے ہیں۔ غزوہ بنو مصطلق و واقعہ افق۔ شہر مدینہ سے کافی دور قبیلہ خزاعہ کا ایک خاندان بنو مصطلق آباد تھا۔ ماہ شعبان سن 5 ہجری میں اس قبیلے کے سردار نے مدینہ شریف پر چڑھائی کا ارادہ کیا تو آپ لشکر لے کر اس کے مقابلے کے لیے نکلے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ جب ان لوگوں کو آپ کی آمد کی خبر ہوئی تو ان کا سردار ڈر کر بھاگ گیا۔ قبیلے کے دوسرے لوگوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر جب مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر حملہ کیا تو 10 کافر مارے گئے۔ ایک مسلمان نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ کثیر مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اسی غزوہ میں قیدیوں کے ساتھ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث بھی تھیں، جنہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجیت میں قبول فرمایا، اور مسلمانوں نے اس خوشی میں تمام قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اسی غزوہ سے جب آپ واپس آنے لگے تو ایک مقام پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی سبب پیچھے رہ گئی، بعد میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مل گئیں۔ اس کو بنیاد بنا کر منافقین نے معاذ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگائے، اور اللہ پاک نے خود قرآن کریم کی سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے 20 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکی بیان کی اور منافقین کے بہتانوں کو جھوٹ قرار دیا۔ غزوہ خندق اور اس کا سبب۔ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کی یہودیوں کو معاہدوں کے خلاف ورزی کی بنا پر مدینہ پاک سے نکال دیا تھا۔ ان میں سے کچھ خیبر جا کر آباد ہو گئے تھے۔ وہاں جا کر خیبر کے یہودیوں کو ساتھ ملا کر انہوں نے عرب کے مشرکین کو آپ کے خلاف جنگ کرنے پر ابھارا اور ہر طرح کی امداد کا یقین دلایا۔ تمام کفار عرب نے اتحاد کر کے مسلمانوں سے جنگ لڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اسی وجہ سے اسے غزوہ احزاب یعنی تمام جماعتوں کی جنگ بھی کہتے ہیں۔ دشمن کی تعداد 10,000 تھی، اس لیے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ مناسب یہ ہے کہ شہر کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے۔ جس طرف سے کافروں کے حملے کا خطرہ ہے اس طرف ایک خندق کھودی جائے۔ مدینہ کے 3 طرف چونکہ مکانات کی تنگ گلیاں اور کھجوروں کی جھنڈ تھی، اس لیے ان تینوں جانب سے حملہ کا امکان نہیں تھا، صرف ایک طرف کا علاقہ تھا جو کھلا ہوا تھا، لہٰذا یہ طے ہوا کہ اسی طرف گہری خندق کھودی جائے۔ چنانچہ 8 ذوالحج سن 5 ہجری کو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3000 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے خندق کی حد بندی فرمائی اور 10-10 آدمیوں پر 10-10 گز زمین تقسیم فرما دی۔ تقریباً 20 دن میں یہ خندق تیار ہو گئی۔ خندق 300 میٹر لمبی اور 9 میٹر چوڑی تھی، جبکہ خندق کی گہرائی 5 میٹر تھی۔
جنگ خندق کا نقشہ، یہ بھی جنگ جبل احد کے قریب ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں اس زمانے میں خندق کا جنگ میں استعمال اہل عرب کے لیے ایک نیا تجربہ ثابت ہوا، اور اس غزوہ میں کامیابی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ خندق بنی۔ کافروں کا لشکر جب آگے بڑھا تو سامنے خندق دیکھ کر کافر حیران رہ گئے۔ انہوں نے مدینہ شریف کا محاصرہ کر لیا اور تقریباً ایک مہینے تک مدینہ پاک کو گھیرا ڈالے رکھا۔ یہ محاصرہ اس سختی کے ساتھ قائم رہا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے کئی فاقے کیے۔ چند کافروں نے ایک جگہ سے خندق پار کر لی، مگر جب ان کے بڑے بڑے لڑاکے قتل کر دیے گئے تو باقی واپس بھاگ گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں میں سے 6 افراد نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ابو سفیان جو اس وقت کافروں کے لشکر کے سالار تھے، شدید سردی، طویل محاصرے اور فوج کی راشن کے ختم ہو جانے سے تنگ آ گئے۔ ایسے میں اللہ پاک نے اس پر ایسی آندھی مسلط فرما دی جن سے کافروں کے لشکر کی دیگیں الٹ پلٹ ہو گئیں، خیمے اکھڑ گئے۔ الغرض ایسی صورتحال پیش آئی کہ کافروں کے پاس سوائے بھاگنے کے اور کوئی راستہ نہ بچا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت اسلام کی اہم جنگ ہے، جنگ خندق، اور اس جنگ کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، جنگ خندق کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں جو کفار عرب تھے وہ تمام مل کر مسلمانوں سے لڑنے آ رہے تھے، اور اس میں